السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی روشنی۔ میرا نام ہے زین العابدین جعفری۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا قرآن درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّاتٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، بیڑ ہی ہو اس میں نہریں اس کے لیے ہو اس باغ میں ہر قسم کے پھل، اور آ لیا ہو اسے بڑھاپے نے اور ہو اس کی اولاد ناتواں، پھر آپ پڑے باغ پر ایک بگولا آگ کا پھرا ہوا اور وہ جل کر رہ جائے۔ اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیت تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، خرچ کرو آمادہ اور پکیزہ چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور مت قصر کرو ایسی بری چیز اس میں سے خرچ کرنے کا جسے تم خود لینا گوارا نہ کرو، مگر یہ کہ چشم پوشی کے سے کام لو اس کے بارے میں، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ ہے بے نیاز اور قابل ستائش۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں مفلسی سے اور ترغیب دیتا ہے تم کو بے حیائی کے کاموں کی، مگر اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ ہے بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن
وما أنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. عطا فرماتا ہے حکمت جسے چاہے، عطا فرماتا ہے حکمت جسے چاہے، اور جسے مل گئی حکمت سو در حقیقت مل گئی اسے خیر کثیر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر اہل عقل. اور جو بھی کرتے ہو تم کسی قسم کا خرچ یا مانتے ہو تم کوئی منت تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار. اگر علانیہ دو تم صدقات تو یہ بھی خوب ہے، اور اگر چھپاؤ انہیں اور وہ حاجت مندوں کو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اور مہر کرے گا تمہاری کچھ برائیاں، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. نہیں ہے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری ان کو راہ پر لانے کی، بلکہ اللہ ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے. اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم کوئی مال بطور خیرات تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اس لیے کہ نہیں خرچ کرتے ہو تم مگر حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا. اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی مال بطور خیرات پورا دے دیا جائے گا، وہ تمہیں اور تمہاری حق تلفی نہ کی جائے گی. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم
خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ خرچ کرو ایسے حاجت مندوں پر جو رکے بیٹھے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی، زمین میں سمجھتا ہے انہیں ایک ناواقف آدمی، خوشحال سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ پہچان سکتے ہو تم ان کی حالت کو ان کے چہرے سے؟ نہیں مانگتے لوگ سے پیچھے پڑ کر، اور جو بھی خرچ کرو گے تم کوئی مال بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو، چھپا کر اور علانیہ، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے وہ روز قیامت، مگر جیسے اٹھاتا ہے وہ شخص جسے بولا کر دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یا حال اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں آخرت تجارت بھی تو سو وہی کی مانند ہے، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو اور حرام کر دیا ہے سود کو، لہذا جس کو پہنچ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا، سود خوری سے تو اس کا ہے وہ جو پہلے چکا وہ، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے، اور جس نے پھر لیا سود تو ایسے ہی لوگ ہیں جہنمی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، کل ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ اپنا بہت بہت دھیان رکھیے گا، اور انشاءاللہ میں کرونا کی دعا بھی 4-5 دن تک ڈالوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا دھیان رکھیے گا۔